صدقہ فطر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. صدقہ فطر کے بارے میں میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. دیکھیں یہ ایک سا آپ نے دینا ہوتا ہے اناج. صدقہ فطر بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صدقہ فطر ایک سا مقرر کیا تھا. اناج جو کی شکل میں، گندم کی شکل میں، کھجور کی شکل میں، پنیر کی شکل میں، کشمش کی شکل میں، یہ ساری چیزیں بخاری مسلم میں آئی ہیں. اور ہر بڑے چھوٹے، ایون ایک دن کے بچے کی طرف سے بھی، خواہ غلام ہے یا آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، وہ اس نے ادا کرنا ہے ایک سا. یہ نبی علیہ السلام نے اسے مشروع فرمایا. اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو روزہ دار کے روزے میں جو کمزوریاں رہ جاتی ہیں نا، کبھی فوش گوئی ہو گئی، کوئی اور گناہ کا کام ہو گیا، اس کی کمپنسیشن کے لیے مشروع فرمایا اسے کہ ہر شخص نے یہ ادا کرنا ہے. اور صحابہ کرام اسے عید سے پہلے پہلے ادا کرتے تھے، اور پریفریبل یہ کہ بالکل آخری دنوں میں آپ اسے ادا کریں. اب اس حدیث کی طرف آئیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ سا کیا ہے. سا ایک پیمانہ تھا میئرمنٹ کا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر. ایک سا کے اندر 4 مد ہوا کرتے تھے. جس طرح ہمارے زمانے میں 1 کلو گرام کے اندر 4 پاؤ ہوتے ہیں. 1 کلو گرام ہم کتنا لیتے ہیں؟ 1000 گرام. اور 1 پاؤ کتنا ہے؟ 250 گرام. 250 والے 4 ہوں تو 1 کلو گرام بن جاتا ہے. بالکل اس طریقے سے اس زمانے میں 4 مد مل کر ایک سا بنایا کرتے تھے. اور یہ میئرمنٹ تولنے کے اعتبار سے نہیں ہوتی تھی، ماپنے کے اعتبار سے ہوتی تھی. یعنی گڈویاں بنی ہوئی تھیں. جس طرح ہم بھی بچپن میں کبھی محلے میں وہ بیر بیچنے آتا تھا تو وہ گڈویاں بھر کے نا وہ دیتے ہوتے تھے. آج کل تو تول کے ہوتے ہیں نا، گڈویوں کے ذریعے ہوتے تھے. ابھی بھی گڈویوں والا ہے ماپنے والا. دودھ کے کیس میں 1 لیٹر کا ہم نے پیمانہ رکھا ہوا ہے. 1 لیٹر کے اندر 1000 ملی لیٹر ہوتے ہیں. لیکن ہم غلط العام میں پتا اسے کیا کہتے ہیں؟ 1 کلو دودھ دے دو. حالانکہ اگر آپ 1 کلو دودھ لے رہے ہیں تو وہ 1 لیٹر دودھ سے کم ہوگا، کیونکہ دودھ کا وزن پانی سے زیادہ ہوتا ہے. ہاں 1 کلو گرام پانی اور 1 لیٹر پانی یہ اپنے وزن میں برابر ہوں گے، کیونکہ وہ 1 لیٹر پیمانہ رکھے یہ گیا ہے کہ سٹینڈرڈ پانی کو مانا گیا ہے کہ پانی کا جو وزن ہے نا 1 کلو گرام جو ہو، وہ پانی جتنا والیوم گھیرتا ہے، جتنی جگہ گھیرتا ہے، اسے 1 لیٹر قرار دے دیا گیا اور وہ پیمانہ بن گیا اس کا. لیکن دودھ تو پانی سے تھوڑا وزنی ہوتا ہے. تو دودھ اگر آپ 1 کلو گرام لیتے ہیں نا، 1 کلو گرام دودھ، تو وہ آپ کو 1 لیٹر پانی یا 1 لیٹر جو دودھ ہونا چاہیے تھا اس سے کم پڑے گا، کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے، وہ پہلے ہی پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا. اچھا اب آ جائیں اس طرف. تو اب عرب ملکوں کے اندر تو یہ آج ظاہر ہے وہ عرب کے لوگ پھر اپنی اس ڈکشنری کو ٹرانسفر کر کے باقی لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ پیمانے تو ان کے تھے. تو اس میں جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے نا، اس نے باقاعدہ اس کی کیلکولیشن کی ہے 2600 گرام. یہ فتویٰ کمیٹی نے جو ڈاکومنٹ نکالا نا، ویسے تو اگر یہ پورا 2500 گرام ہوتا تو ہم کہہ دیتے 2.5 کلو، لیکن انہوں نے نکالا ہے اس کا 2600 گرام، یعنی 2.5 کلو کے اوپر 100 گرام. ایک کیلکولیشن یہ چل رہی ہے. ایک اور کیلکولیشن ہے جس میں ذرا پرانے زمانے کی ہے، وہ کنورژن کرتے ہیں نا، 2750 گرام بن رہا ہے، یعنی 2.25 کلو. اور ایک تیسری کیلکولیشن میں 2400 گرام بن رہا ہے، جس میں 1 مد 600 گرام کے برابر ہے، تو وہ 4 مد ایک ساتھ مل کے 2400. تو یہ 3 یعنی چل رہے ہیں 2400 گرام، 2600 گرام، 2750 گرام. یہ 2750 جو ہے یہ سیف سائڈ کے اوپر ہے، یہ 2.25 کلو ہے. ٹھیک ہے؟ تو 2750 گرام یعنی کہ 2.25 کلو یہ اپروپریٹ ہے. ایک سا 2750 گرام 2.25 کلو. اور اگر زیادہ احتیاط آپ نے کرنی ہے، راؤنڈ آف کر لیں، 3 کلو ہی دے دیں. 3 کلو کھجور بھی دے سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو مہنگی پڑے گی، 600 روپے کلو کھجور آلموسٹ ہے 1800. آٹا کتنا کلو چل رہا ہے جی؟ 150. تو اگر آٹا لیں گے 300 تو 450 روپے بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ کشمش لیں گے تو ہزاروں میں بنے گی. پنیر لیں گے ہزاروں میں بنے گی. اچھا یہ سب پھر وہ آپ نے 2.25 کلو یا 3 کلو سب کے لیے وزن ایک ہی ہے، ایک سا. کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک سا دیتے تھے اناج، اور پھر ساتھ دیا ہے کشمش، پنیر، کھجور، گندم، جو اناج ہے وہ سارے کا سارا اس میں آتا ہے. وزن وہی رہے گا 2.25 کلو یا راؤنڈ آف کر کے 3 کلو. اور یہ جو میں آپ کو یہ فگر بتا رہا ہوں یہ سنی اور شیعہ کے ہاں کامن ہے.
ہاں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اور کئی معاملات کے اندر سنت میں اپنی رائے کو داخل کیا، اس میں بھی داخل کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے والی جو گندم ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہے، لہٰذا ہم آدھی گندم دیا کریں گے. تو ابو سعید خدری اس پہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں جو چیز رسول اللہ سے سن چکا ہوں اور آپ کے حکم پہ عمل کر چکا ہوں، میں تو مرتے دم تک ایک سا ہی دیا کروں گا صدقہ فطر. تو شکر الحمدللہ ماموں پارٹی بھی ایک سا ہی دیتی ہے آج. ہاں وہ ماموں کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ بخاری مسلم کے مطابق چل رہے ہیں. تو وہ آپ نے نصف سا نہیں کرنا کہ جی وہ والی گندم سستی ہے تو وہ والی مہنگی ہے. گندم جو آپ کھاتے ہیں وہ. اب اگر کوئی یورپ اور امریکہ میں ہے نا جناب، تو اس نے یورپ اور امریکہ کے ریٹ کے اوپر کرنا ہے. تقسیم بے شک پاکستان میں کرے لیکن کھارا تو وہاں سے ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھارا وہاں ہے اور کیلکولیشن یہاں کی نکالے گا وہ. نہ، اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں قربانی کے جانور والا معاملہ ایک الگ ہے، وہ بھلے وہاں خریدے یا یہاں خریدے، وہ تو جانور پورا آپ نے لے لیا نا یا حصہ ڈال لیا، اور وہاں تو وہ پھر اس طرح کرنے بھی نہیں دیتے. لیکن یہ تو آپ نے جو خود کھاتے ہیں نا، وہ آپ نے 2.25 کلو سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے 3 کلو اناج آپ نے دینا ہے. تو اگر آپ آٹے کے مطابق کیلکولیشن کر لیں، اچھا یہ آٹا بھی 150 روپے کلو اس کے لیے جو 150 والا آٹا، اگر کوئی دیسی آٹا لے رہا ہے اور وہ اوپر ہے تھوڑا سا تو وہ اس اعتبار سے زیادہ ریٹ لگائے گا. ہاں دیسی کا ہے 150 ہے، چلے ٹھیک ہے. پھر سفید آٹا تو اس سے سستا ہوگا، ہاں تو 450 ہے 3 کلو کا، تو ٹھیک ہے 450 آپ کر لیں. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو راؤنڈ آف کر کے 500 دیں، زیادہ دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کم میں مسئلہ ہے. اور یہ آپ کے روزے کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا ان کا کفارہ بنے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بغیر آپ کے روزے قبول نہیں ہوں گے، ان کی کمزوریاں کمپنسیٹ نہیں ہوں گی. اور اگر اس دن بھی کوئی بچہ آپ کے گھر پیدا ہوا ہے نا، اگرچہ اس نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، جو بچے روزہ رکھنے والے ہیں، نہیں رکھنے والے، بوڑھے رکھنے والے، نہیں رکھنے والے، ہر ایک کی طرف سے گھر کے سربراہ نے وہ دینا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں کوئی روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہاں جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے زکات والا کہ ایک بندہ کہ میں امیر ہوں گا تو ہی میں دوں گا. نہیں، ایک عام آدمی بھی دے گا. عام آدمی جو 2 وقت کی روٹی اپنی چلا رہا ہے اس کے لیے ایک صدقہ فطر کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں. وہ دے گا. کس کو دے گا؟ اپنے سے زیادہ غریب لوگوں کو دے گا. اس میں جو امام شافعی نے تھوڑا سا غلو کیا اور اہل حدیث بھی حنفیوں کی ٹسل میں اس طرف چل پڑے کہ چونکہ احادیث کے اندر اناج آیا لہٰذا اس کے ایکویلنٹ پیسے نہیں نکالے جا سکتے. آپ کو پتا ہے یہ بات؟ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 2.5 کلو یا 2.25 یا 3 کلو اناج کے پیسے دے دیے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. حنفی کہتے ہیں نہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں اور آپ اناج بھی دے سکتے ہیں. میرا موقف امام حنیفہ کے ساتھ ہے. یہ جو اہل حدیث نے مسئلہ کھڑا کیا اور امام شافعی سے مستعار لیا حنفیوں کی ٹسل میں، یہ بالکل باطل ہے. مجھے بتائیں اب جتنی آبادی ہو چکی ہوئی ہے، اگر آپ اسے راشن میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں پھر تو مدرسوں اور مسجدوں کے باہر لا کے بڑے بڑے ٹرک اور کنٹینر کھڑے کرنے پڑیں گے. یہ پاسبل ہے آج کے دور کے اندر. اور پھر جن مولویوں کو آپ مسجد میں جاتے ہوئے پیسے دے رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یار تم نے اتنا جو یہ اکٹھا کیا ہے پیسہ، بعد میں راشن لیتے ہو پھر اس کا؟ ہو سکتا ہے آپ کو کہہ دیں ہم لیتے ہیں لیکن لیتے کوئی نہیں ہوں گے. کون لے گا یار؟ لاکھوں روپے کے تو انہیں بڑے بڑے کنٹینر گندم کے اور وہ آٹے کے لینے پڑیں گے اور بوریاں، پھر اس کو تقسیم کرنے کا تکلف کون اٹھائے گا؟ اور یہ آٹا اتنا نہیں ہے کہ یہ خود کھا لیں، کتنا کھائیں گے؟ یہ تو سینکڑوں سال تک کھاتے رہے تو جتنا انہوں نے اکٹھا کیا ختم نہیں ہونا. اور بس وہ پیسے لگا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے پیٹرول کے اوپر اور اپنے گھر کے بجلی کے بلوں کے اوپر. تسی خوش ہو، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، تسی اور دے رہا وہ خوش. تو یہ باطل مسئلہ ہے. اور اس میں میں علمی ان کو اینٹی وینم اور الزامی جواب دیتا ہوں کہ زکات جو ہے وہ آپ کی دولت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. آپ نے ہر سال نکالنی ہے 2.5%. تو مجھے بتائیں کیا ہم سونے کی زکات جب نکالتے ہیں تو اس سونے کو توڑوا کے اس کا 40واں حصہ دیتے ہیں یا اس کے برابر کرنسی دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ کرنسی. ادھر کبھی کسی اہل حدیث نے نہیں کہا کہ جی نہیں وہ سونے کے بدلے سونا ہی دینا ہوتا ہے کیونکہ زکات تو سونے کے اوپر ہے اور سونا نکالنا ہے، چاندی کے بدلے چاندی نکالنی ہے. وہاں تو کوئی نہیں کہتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ایکویلنٹ ہی ہے جی اس کے. ہاں ایکویلنٹ ہی ہے اس کے. تو یہ بھی ایکویلنٹ ہے. ایک غریب آدمی کو آپ راشن ڈلوا دیں، ایک غریب آدمی کو راشن کے پیسے دے دیں، یہ ایکویلنٹ ہے صدقہ فطر کے بھی. اور اس طریقے سے قرآن میں جو ہے کہ روزہ چھوڑنے کا جو فدیہ آپ نے دینا ہے 1 وقت کا ہی کھانا ہے. وہاں پہ میں حنفیوں کے ساتھ نہیں ہوں. حنفی کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا ہے. خود سے انہوں نے دین میں داخل کیا ہے. وہاں اہل حدیث کا موقف ٹھیک ہے. دیکھیں ہم تو بیلنس چلتے ہیں، جس کی جو بات درست ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. کہ قرآن میں جب آیا نا کہ آپ نے روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے تو قرآن کو کوئی آر نہیں تھی یہ کہنے میں کہ 2 وقت کا کھانا. آج کل تو بھائی 3 وقت کا کھانا ہے، ہم تو 3 وقت کھاتے ہیں عموماً. تو قرآن نے کہا کہ آپ نے مسکین کو فدیہ دینا ہے جو اوسطاً تم کھاتے ہو. تو اس کا مطلب ایک عام آدمی بھی، ایک گورا بھی پہلی دفعہ جب قرآن پڑھے گا نا تو اس کا مطلب یہی لے گا کہ ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے.
حنفیوں کا 2 وقت کا کھلانا باطل ہے، کیونکہ آج کل تو ہم 3 وقت کھا رہے ہیں. پھر ہر زمانے کا، ہر علاقے کا اپنا کلچر ہے. وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک کھانے کے پلیٹ خواہ اسے کھانا کھلا دیں مسکین کو، خواہ اسے اتنی رقم دے دیں. اور یہی موقف تمام کفاروں کے لیے ہے، وہ 60 مسکینوں والا ہو، خواہ وہ 1 مسکین والا ہو، سب کا ایکویلنٹ یہ ہے کہ آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں اور کھلا بھی سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے، یہ اس کے اندر ٹالرنس موجود ہے. لہٰذا میں صدقہ فطر کے حوالے سے بالکل کلیئر ہوں. اگر آپ پیسے بھی دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، اور جو لوگ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ 3 کلو یا 2.25 کلو کشمش کی رقم کیلکولیٹ کریں. اب مجھے تو اس کی قیمت پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کیا ہوگی، کیونکہ ہم تو اس طرح یہ کوئی آئٹم نہیں ہے، یہ تو چھٹانک برابر لیا جاتا ہے، اتنا مہنگا ہے، تو وہ ہزاروں میں بن رہا ہوگا. پنیر، چلے پنیر کی تو ہم کیلکولیشن کسی حد تک کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ دیسی گھی کا کیا ریٹ چل رہا ہے جی آج کل، 3000 روپے کلو، تو 9000 روپیہ ہوگا اگر آپ دیسی گھی بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی ساری مصنوعات ہیں جو آپ کے کامن یوز میں ہے. تو کسی کو زیادہ شوق ہے خرچ کرنے کا اور اسی مد میں، تو 9000 روپیہ ایک گھر کے فرد کی طرف سے بے شک دے. 3 کلو دیسی گھی، جو چیزیں آپ کے کھانے کے یوز میں ہیں، اناج کی شکل میں ہو، کیونکہ وہاں پنیر آیا تھا تو وہ آپ دے سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی، جس طریقے سے آپ مرضی کریں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹالرنس دی ہوئی ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ وہی چیزیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں، جو کشمش، پنیر، گندم اور اسی کی فارم آٹا، کھجور، یہ آپ دے سکتے ہیں. کھجور کی کیلکولیشن چلے آسان ہے، جو اچھی والی تھوڑی سی نارمل کھجور ہے وہ 600 روپے کلو ہے، تو 1800 بن گیا. چلے 2000 روپے آپ فیکس دے دیں. ضروری ہے آپ نے 500 دینا، 2000 بھی دیں فیکس. اور ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے آپ نے دینا ہے. جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے وہ نہ دیں، وہ لے لیں. ہاں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا نا، زکوٰۃ دینے والے جبھی اپنی زکوٰۃ دیں گے جب کوئی لینے والا بھی موجود ہوگا. ہاں تو وہ لے لیں اگر نہیں دے سکتے. لیکن اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھیں. دنیا میں ہر غریب آدمی سے نیچے بھی کوئی غریب آدمی موجود ہوتا ہے، صرف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ آپ نے چشمہ اپنا لگایا ہوتا ہے. اس لیے مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں کے اوپر قناعت نصیب ہوگی، صبر آ جائے گا. اوپر نہ دیکھو، اوپر کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا اوپر جہاں دیکھنا چاہیے وہاں اوپر دیکھتے ہی کوئی نہیں، اور وہ ہے آخرت کے معاملے میں. ادھر کہتے ہیں بڑے گنہگار جی، کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صحابہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے حضرت ابو جہل بڑھنا جائے، سانو یہ نہ کہو کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے راستے پہ چلے. جہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے اعلیٰ درجے کی کہ ہم پیغمبروں کا پڑوس جنت میں حاصل کریں، وہاں کہتے ہیں بڑے گنہگار، اور دنیاوی معاملات میں دوسری طرف چل پڑتا ہے. یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے بالکل اپوزٹ اس کی تعلیمات دی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس سانسیں میری چلتی رہیں، اتنا رزق کافی ہے. ہاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2-3 مہینے بھی گزر جاتے تھے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی ٹنوں ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح اور 2 شام کے وقت، یہ ٹوٹل خوراک تھی. اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ جو اس زمانے میں کئی میلوں سے پیدل بھر کے لانا پڑتا تھا، تکلیف دہ کام تھا. اس لیے پانی بھی کوئی تھوک کے صاف سے نہیں تھا جو آج آپ ٹوٹیاں کھول دیتے ہیں. پانی میٹھا بھی ایک ایشو تھا. یہ ٹوٹل ان کا ایک سرمایہ تھا. اور پھر وہ رکت انگیز حدیث جو بخاری مسلم کی ہے، جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہو گئے، جس میں صرف ایک مشکیزہ کونے میں لٹک رہا تھا اور ایک برتن پانی والا اور ایک چٹائی، اور اس پہ نبی علیہ السلام آرام فرماتے، اور آپ کے اوپر کرتا بھی کوئی نہیں تھا، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی. آپ لیٹے ہوئے ہیں. حضرت عمر اجازت لے کے جب گئے، آپ نے ایلا کیا تھا، 1 مہینے تک بیویوں سے ناراض ہوئے تھے کیونکہ بیویوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اب تو ہمیں وسعت ہو چکی ہے، ہمارا خرچہ بڑھائیں. لیکن حضور تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، ان کی بیویوں کا ساتھ نہیں دیا. سورۃ الاحزاب کی آیات نازل کی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا اور اس کا مال چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں یہ مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ اجر بھی تو ڈبل ہونے والا ہے نا. تو نبی علیہ السلام 1 مہینے تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ. اسی میں ہی حدیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جا کے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا، سیدہ حفصہ کو، باقی بیویوں کے ساتھ بھی جا کے تھوڑی مس ہینڈلنگ کی. بعد میں وہ پھر پچھتاتے بھی تھے، مجھے کیا یہ رائٹ پہنچتا، چلو میں اپنی بیٹی کو تو ڈانٹ سکتا ہوں، باقی بیویوں کو میں کیسے. لیکن وہ حضور کی محبت میں، آپ پتہ ہے حضرت عمر تو پھر میرے سے زیادہ جذباتی تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور مسکرائیں، کیونکہ آپ تو بڑے سیریس موڈ میں بیٹھے ہیں. تو میں نے جاتے ہی کہا یا رسول اللہ دیکھیں جب تک ہم مکے میں تھے نا
ہماری بیویاں کتنی ہمارے کنٹرول میں تھی، لیکن یہ انصار کی بیویاں تو اتنی تیز ہیں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہماری بیویاں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں۔ تو حضور اس بات کے اوپر مسکرائے، کہتے ہیں مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ حضور کا موڈ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے گپ شپ شروع کر دی۔ پھر نبی علیہ السلام کی جب وہ حضور پھر اٹھ کے بیٹھے، جب تو آپ کے کندھے کے اوپر چٹائی کے نشان تھے، اوپر کرتا بھی نہیں تھا، یا اگر چادر تھی تو چادر تو پھر اس طرح لی جاتی ہے تو احرام کی شکل میں بعض اوقات تو وہ نشان۔ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے، اور کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کر دنیا اور آخرت میں انسانیت کے سردار ہو کر آپ کی حالت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، بڑا سخت جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پر نہیں کھلی، باقی بابت شاہی کوئی نہیں، تبھی تو یہ نذرانے بٹور رہے ہیں۔ حضرت عمر پہ تو پھر بھی کھل گئی یہ جملہ سن کے، ان پہ آج تک نہیں کھلی، آج تک آپ کے چندے بٹور رہے ہیں، آپ کے چندوں کے اوپر عیاشیاں کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ دیں گے، آپ ان کا چندہ بند کریں گے، روڈوں پہ آ جائیں گے۔ ہاں وہ کہنے سے نا بابا جی کے لاہور ایک بابا پال رہے ہیں، میں کہ بابے کا چندہ آج بند کرو، انہاں مزاراں تے کتے پھرن گے، صفائی کرنے والا بھی نہیں تانوں لبے گا، ہاں لنگر کھوانا دور دی گل، کتے پھرن گے اتنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پر نہیں کھلی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومنز اور پرشینز کے بادشاہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹیں؟ سرکار یہ جملے پھر حضرت عمر نے ایسے پلے باندھے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں نہ حرام کھایا ہے نہ کسی کو کھانے دیا ہے، ہاں ٹنڈ کے رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر کی وفات کے بعد فتنے شروع ہیں۔ انہوں نے بنو امیہ کو چھپانے کے لیے کہا کہ حضرت عثمان کی وفات فتنوں کا آغاز ہے، نہیں، حضرت عمر کی شہادت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو امت میں فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ فتنہ یہ تھا کہ حضرت عمر کی زیرو ٹالرنس تھی، یعنی کہ مجھ سے زیادہ سخت تھے، وہ نہ حرام کھاتے تھے نہ کھانے دیتے تھے۔ بہتر ہے جی سب الگ لگتے ہیں، دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے، پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے، بکری یا بکرا، اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں، تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہمسایوں نے تو 3 بکرے دی ہیں، تم کیوں ایک؟ یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے۔ سر یہ جو ہائری پیڑی ہے جو ہم کہتے ہیں نا، اس پیڑی نے تیانہ کرتا، یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے، یہ تو وہ صحابی کہتے ہیں اب مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں، اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں، ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی۔ یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے، ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے۔ اب آپ کو گھر ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں، وہ 5 خاندان ہے۔ چولہا عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، اس نے ماں باپ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ایک ہی چولہے سے کھا رہے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے۔ تو لیکن اگر 5 خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور دیکھ پکاتے ہیں اور وہ کہیں چولہا ہمارا ایک ہے، تو دیکھ پک رہی ہے تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں، وہ 5 مل کے 5 حصے اس میں رکھ لیں۔ 5 تو خیر کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ 7 ہے۔ اچھا یہ بھی بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ 7 ضروری پورے کر رہے ہیں، نہیں، 7 زیادہ سے زیادہ، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے، 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں، بکرا نہیں 2 بندے مل کے دے سکتے گائے۔ تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے، ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں، صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک بھائی کی سالی کی شادی آئی ہے تو دوسرا بھائی اس کے بچوں کو وہ بوٹ لے کے دے رہا ہے اور 7 جوڑا لے کے دے رہا ہے، وہ اپنے باقی خرچے بھی تو کر رہے ہیں نا۔ تو اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے، چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، چولہا اکٹھا جل رہا ہے، پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے، ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے۔
اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا, ان کی سنت آپ نے زندہ, سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہہ رہا, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یعنی جب سے صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے, یعنی 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, تو میری تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ کی ہے. حتیٰ کہ آپ صحیح مسلم میں جو آپ کے آخری حج کی حدیث ہے 2950, جس میں آپ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950 2950 جابر بن عبداللہ سے, وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. جابر بن عبداللہ آلموسٹ نبینا ہو چکے ہوتے ہیں تو امام باقر ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ حضور کا بچہ ہے آپ کے پاس, امام باقر حضرت حسین کے پوتے. تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں تو امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, اور امام باقر سے امام جعفر صادق نے بیان کیا ہے, اور 2 واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے. تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو, تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے حج کس طرح کیا تھا. تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے. مسلم شریف میں 2950 اور مشکات میں دوسری جلد میں حج کے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی ہے. اس میں الفاظ ہے کہ یمن سے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر. 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک حج کے موقع پہ. 63 اونٹ, اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں, اور باقی 37 جو ہیں وہ مولا علی کو کہا کہ تم نے کرنا ہے. تو 63 میں اشارہ تھا کہ آپ کی چونکہ زندگی مبارک کے 63 سال ہیں, آپ نے پورے سال ایک سال کی قربانی ایک ہی دفعہ کی ہے. اور اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب وہ 100 کے 100 اونٹ نہر ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی لی جائے, اور وہ ساری 100 کی 100 بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں, ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی علیہ السلام نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا. تو وہ پوری کی پوری حدیث جو ہے نا بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی, نبی علیہ السلام کے آخری حج کا بیان, حجۃ الوداع. تو اس سے بھی یہ یعنی بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے اس سنت کا بڑا اہتمام کیا ہے. لہذا اس چکروں میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ جناب واجب ہے یا سنت ہے. بھائی سنت ہے کریں گے, یہ سنت ہی ہے, واجب نہیں ہے, لیکن سنت مؤکدہ ہے, سنت دائمہ متواتر اور مسلسل بھی ہے. تو وہ صاحب استطاعت ہے ضرور کرے. جہاں ہم اتنے اور خرچے کرتے ہیں تو قربانی کیوں نہ کرے. اگر کوئی شخص آلریڈی مقروض ہے تو کیا وہ قربانی دینے کے لیے قرضہ اٹھا سکتا ہے یا قربانی نہ دے؟ قربانی کیوں نہ دے جی, کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں, انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے, 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکی سکی کھا کے گزارا کر رہا ہے, اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. تو وہ اس طرح نہیں ہے, قرضہ اٹھا کے آپ کریں. یہ کمیٹی آپ نے قرضے ہی تو ڈالی ہوتی ہے, کمیٹی ڈال لیں. بھائی کی شادی کے لیے ڈالتے ہیں کمیٹیاں, اور وہ جوتیاں اور کپڑے ہوں تب بھی نئے لے کے دیتے ہیں بچوں کو. اس کا خرچہ نکالیں تو ایک بیل میں حصہ ڈالنے سے تو کم ہی بنتا ہے. یہ بیل میں حصہ ڈالنا تو اس سے کم ہی بنتا ہے. آج کل ایک ایوریج شادی کے اوپر 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے. تو سر 12-13 ہزار روپے کا آپ بیل میں حصہ نہیں ڈال سکتے. ضروری ہے کہ آپ نے بکرا ہی لینا ہے, بیل میں حصہ ڈال لیں. تو یہ جو آپ نے کمیٹی بھی ڈالی ہوتی ہے, اگر ایک سپوز لاکھ روپے کی آپ کی کمیٹی نکلی ہے, تیسری یا چوتھی, اور 10,000 روپیہ مہینہ ہے, تو چوتھی آپ نے کمیٹی جب لے لی ہے تو آپ نے ابھی تک تو 40,000 اس کو جمع کروایا ہے نا کمیٹی والے کو. 60,000 تو آپ نے بعد میں کرانے ہیں, لیکن لاکھ روپے آپ نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے. تو 60,000 کے تو آپ بھی مقروض ہیں. تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ ہی نہیں بچے گا. یہ سارے بہانے ہیں جی قربانی کے. میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ
क़यामत वाले दिन और कुछ नहीं है तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सिफारिश के लिए अर्ज कर सकते हैं, उनकी सुन्नत को जिंदा रखा, उनकी सुन्नत आपने जिंदा, सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा रखा। कोई एक नेकी अपने साथ रखें और अच्छी चीज कुर्बान करें, रियाकारी के लिए नहीं। जिस तरह वो ये भी देखें आप, ये टीवी चैनल्स में शुरू हो जाएगा, वो कराची में एक बंदा है, वो जनाब बचपन में एक बैल ऊपर तीसरी मंजिल पे चौथी मंजिल पे चढ़ा लेता है, फिर वो क्रेन आती है उसको उतारने के लिए। इस तरीके से एक बंदा है वो जनाब अमेरिकन बैल मंगवाता है, उसमें चिपें फिट हुई होती हैं। अगर ये वो अल्लाह के लिए अच्छा जानवर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए। रियाकारी हुई तो अमाल बर्बाद होने का खदशा है। मुस्नद अमल में हदीस है, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, हालांकि पढ़ी नमाज है। दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, और दिखलावे के लिए अल्लाह की राह में सदका किया, ये सदका ही है ना, अल्लाह की राह में कुर्बानी करना, तो उसने शिर्क किया। ये बातें करना सिर्फ आसान है, दीन के ऊपर चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो जनाब कर्जा उठाना पड़ता है तो कोई मसला नहीं, कर्जा क्या, आपको सब मर चले कर्जा उठा, कमेटी डाल लें, प्लान करें कुर्बानी के लिए। अगर आपने हर महीने में भी 1000 रुपया अलादा किया हो ना, साल बाद 12,000 रुपया बन जाता है, आप एक हिस्सा डाल ही सकते हैं। तो इसको जिस तरह बाकी खर्चे रखे हुए हैं ना, बच्चों की फीस, बच्चों की फीसें आजकल 2000 से तो स्टार्ट हो रही है एक आम नॉर्मल स्कूल के अंदर, तो 24,000 रुपया तो आप बच्चों की फीस भी साल की दे रहे हैं। तो साल में 1000 रुपया अलादा करके आप अल्लाह की नाम में कुर्बानी नहीं कर सकते? करनी चाहिए। इवन कर्जा भी उठाना पड़ता है, जरूर उठाएं, करें, क्योंकि ये कर्जा ऐसा नहीं है कि जो आपका की गर्दन को दबोच लेगा, आप आसानी से उतार लेंगे। 12-13,000 रुपया क्या चीज है? अब इस चक्कर में ना पड़ जाए कि मैंने जाके 50,000 रुपए दी कोई बीतल बकरी जाके लेनी है, तो वो तो ज़ाहिर है इतना बड़ा हाथ भी ना डालें आप। ठीक है, नॉर्मल कुर्बानी कर लें। भी अगला सवाल है, अगर एक खानदान में एक से ज्यादा लोग माली तौर पर इस्तात रखते हों तो सब लोगों को अलग अलग कुर्बानी देना होगी, या एक खानदान की जानिब से एक कुर्बानी कर देना ही काफी है? बेहतर है जी सब अलग अलग दें। देखिए ये फजीलत है, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, वो अल्लाह के हुजूर क्यों ना कुर्बानी लेके जाए। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा शरई मसला तो यह है कि एक खानदान की तरफ से एक कुर्बानी काफी है। वो सुनन इब्न माजा में भी और जामे तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि हम नबी इस्लाम के जमाने में एक खानदान की तरफ से एक ही बकरी कुर्बान किया करते थे। फिर बाद में जब लोग बाहम दौलत में एक दूसरे पे फख्र करना शुरू कर दिया तो फिर एक से ज्यादा लोग जानवर कुर्बान करना शुरू कर दिया लोगों ने। और एक और हदीस है सुनन इब्न माजा में भी, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में, एक और सहाबी कहते हैं कि हम तो हमेशा से पूरे खानदान की तरफ से एक ही जानवर कुर्बान किया करते थे, बकरी या बकरा, लेकिन अब मेरे घर वाले मुझे उकसाते हैं, तो हम यानी एक दूसरे पर रोब डालने के लिए कि हमसायों ने तो 3 बकरे दिए हैं, तुम क्यों है। ये सहाबा के जमाने में भी है। ये वो जो एक खानदानी टसल है ये, तो वो सहाबी कहते हैं मजबूरन हमें अपने घर वालों के उकसाने के अल्फाज हैं, उकसाने पे हम भी 1-2 बकरे ज्यादा कर देते हैं, वरना शरई मसला यही है कि एक खानदान की तरफ से एक कुर्बानी। ये खानदान से मुराद एक चूल्हा है। एक चूल्हा इस एतबार से कि मियां बीवी बच्चे। अब आपको घर ऐसा ले आएंगे जहां पे 5 फैमिलीज रह रही हो और चूल्हा एक हो, तो वो आप कहेंगे एक कुर्बानी नहीं, वो 5 खानदान है। चूल्हा अमूमन बोला जाता है। तो अगर 5 घर में खानदान है, वैसे खर्चे उनके अलग-अलग हैं, सिर्फ एक चूल्हा इकट्ठा होने से ये नहीं होगा कोई एक खानदान बनेगा। मियां बीवी बच्चे ये एक खानदान है, चाहे वो 5 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, चूल्हा इकट्ठा जल रहा है, फिर भी वो 5 खानदान तस्वर होंगे। हर एक खानदान को अपनी कुर्बानी अलग से देनी चाहिए। अच्छा, ये भी बात लोगों में मशहूर है कि जी 7 जरूरी पूरे कर रहे हैं। नहीं, 7 ज्यादा से ज्यादा, एक बंदा भी एक गाय दे सकता है, 2 बंदे भी मिलकर एक गाय दे सकते हैं। बकरा नहीं 2 बंदे मिलकर दे सकते, गाय। अब ये रवायत जो है ना जी, ये कमजोर है। इसमें शरीक अल कादी मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं समा की। इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को लिया है लेकिन उस पर जिरा कोई नहीं किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल नकल किया है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, और अगर कोई कुर्बानी करेगा तो वो सदका शुमार होगी। जिस तरह से मैयत की तरफ से आप सदका और खैरात तो कर सकते, मैयत को तो सवाब पहुंचता है सदका और खैरात का। मसला 74 मेरा इसाले सवाब के ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद। और फिर अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि जो मैयत की तरफ से कुर्बानी की जाएगी ना, फिर वो चूंकि सदका है मैयत की तरफ से, वो सारे का सारा अल्लाह की राह में खर्च कर। और फिर इसमें इंप्लाइड है कि फिर गाय में हिस्सा नहीं डाल सकता, वो पूरा बकरा ही मैयत की तरफ। और बेसिकली वो कुर्बानी नहीं हो रही होगी बल्कि वो सदका हो रहा होगा, और वो आप खुद नहीं खा सकते इसाले सवाब के लिए। बाकी जो लोग अब इस मामले में
اجتہادن کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ اس کے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی. تو یہ تو نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کیونکہ النبی اولا بالمؤمن انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور مومن کی مائیں ہیں ان کی بیوی نبی علیہ السلام. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولا بالمؤمن انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتنی. آپ علیہ السلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا. یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے. رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود ہوں. روحانی باپ تو ہے نا امت کے. صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی آل کی امت کی، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے. ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے، اللہ تعالیٰ سے ایک بکرا دینا. اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استاد، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات. باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے. مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے. چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا، حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا. پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے. اچھا اب آ جائیں یہاں پر، اگر آپ کے عام امتی، تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر، وہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ کے دیکھیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے، میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر خیر آیا نا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، 157 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں. ظاہر شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خام خواہ کے بوجھ آپ پہ ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں. خام خواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں، جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں، جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے، جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے. یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا، راستے میں جتنے مزار ہیں نا دور سے یوں کرتے جاتے ہیں. یہ ان کی گردنوں میں توق ہے نا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا، اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا. ما ضل صاحبکم وما غوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ، قرآن کی پیروی کرو، اور رسول اللہ کی اس کاز میں جس کاز کے لیے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو. آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے، ان کے دین کی مدد کرنی. یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہیں، لیکن جو
ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا، جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النحر کے خطبے میں بھی کہا ہے اور یوم عرفہ کے خطبے میں بھی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر 3 دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا۔ تو نبی علیہ السلام اس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں، اللہ کے گواہ بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ یعنی اس ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے۔ سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں، میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، میرے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے، یا کوئی میرے لیے جھک جاتا ہے یا مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلند کی ہے اس کے لیے قربانیاں دی۔ یہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، ایک چھوٹے سے لیول پہ کام کرنے والا، اور میں اس کو فورس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے پیچھے پھرنے کے چکروں میں ہے، تو مجھے تو وہ کوئی کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا۔ میرا بازو تو وہ بنا ہوا ہے کہ جو ہم کاز کے لیے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کرے، تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی بھائی میرے لیے دعا کریں، میرے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں، لیکن میرے دل سے دعا، کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھمبنیل بنایا، میں اس کے لیے دعا میرے دل سے نکلتی، یار یہ کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے نہیں کرنا۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرے کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا، اپنا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کی عزت کا کوئی بھی معیار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے قابل قبول، لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے، لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعد کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کیٹیگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا، اس کو سائیڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے۔ آپ دیکھیں کئی صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ بڑی دردناک حدیث ہے، معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے آئے، اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ آؤ تو تم میری قبر پہ آؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو میں آپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں۔ سر پوری زندگی انہوں نے قربانیاں ساتھ دی تھی، وہ تو زیادہ حقدار تھے کہ وہ حضور کے ساتھ، لیکن ان کو پتا تھا یار حضور کی کاز کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتا نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام پہنچایا ہے۔ جو قادسیہ یرموک لڑنے کے لیے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر کے گئے ہیں، کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے وہاں پہ۔ تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی بجائے نا سر حضور کی کاز کے لیے آپ جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے، جو نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ ہے، جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ حضور دعائیں دے کے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور پھر حجۃ الوداع پہ آپ کی تلقین، پھر غدیر خم پہ آپ کی تلقین، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت، اور آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے، چونکہ آپ پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے، صرف چھڑا حضور علیہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا، کنتم خیر امۃ للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کے کاموں کی طرف برائے، برائی سے روکے۔ تو نبی علیہ السلام کا منصب تو یہ تھا،
اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کرنی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، تو کوئی مطلب نعوذ باللہ من ذالک کو دنیاوی طور پہ کوئی فوڈ چین کھولنے کے لیے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے، دین کے مدد کے لیے. تو حواری وقال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار، اس کے دین کے مددگار. تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے نا آپ دین میں ان کے لیے مدد اور اس دین کے پیغام کو، یہ ہے کام کا. تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں. باقی آپ اصالہ ثواب کے اوپر مسئلہ 74 میرا دیکھ لیں. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے، بلکہ 1.2 یا 1.3 ملین کے قریب لوگ دیکھ. میں نے اصالہ ثواب کی ساری شکل اس کیٹیگری میں فال کرے گا. قربانی والا مسئلہ جو ہے مختلف ہے، باقی وہ جو ہے اسے سارا لیتے ہیں، وہ روایتیں کم، پر زیادہ سے زیادہ مولا علی کی خصوصیت ہو. اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر، تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت. ورنہ تو آپ بھی جب پھر قربانی کریں تو آپ بھی کیا پھر یہ ساتھ کہیں گے کہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول کر، لہذا پوری امت نور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طرح تو نہیں ہے. تو اس جو خصوصیت والی چیز ہے اس کو اس طریقے سے. پوائنٹ نمبر 13، تو یہ سب سے بڑا تھا. تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے، انشاءاللہ تھوڑے دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں. یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے. تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے. سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے. وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں. اور وہ ہے اگلا پوائنٹ. اور یہاں بات یاد رکھیں، حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے. ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں، لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں، سارا خود بھی کھا سکتے ہیں. وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے. پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے. اب گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو. یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہے، اشارہ ملا 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا. اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر علی صاحب نے ایکسپلور کیا، اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ 3 دن قربانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا. پوائنٹ نمبر 15 نمبر، کیا قربانی کے گوشت تک روزہ رکھا جائے گا؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ گوشت پکے گا پھر آپ نے روزہ کھولنا ہے. دیکھیں اندازہ کریں، حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن تو روزہ ہے ہی نہیں ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور صحیح مسلم ہے کہ یوم تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے، ان میں بھی روزے سے اوائڈ کرنا چاہیے، کھانے پینے کے دن. یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے نکالا. البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے چھوٹی عید کی، اور بڑی عید کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تو بغیر کھائے پیے جایا کرتے اور واپسی پر آ کر کھایا کرتے. اس میں یہ موجود نہیں کہ وہ گوشت پکا کے کھاتے تھے، بس یہ کہ واپسی پر آ کر کھاتے تھے، یعنی جاتے وقت کچھ نہیں کھانا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے بالکل ارلی ان دا مارننگ، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی گوشت کے ساتھ ناشتہ کریں. لیکن وہ قربانی ہونی ہے 2 دن، دوسرے دن اگر آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کسی مدرسے والے تو 2 دن کا روزہ رکھیں گے، تو یہ عقلی طور پہ ہی غلط ہے بات. دیکھیں نا، عقل میں نہیں بات بیٹھتی. یہ ہو گیا وہ الزامی جواب جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. تو جس کو تیسرا دن ملا تو وہ بندہ ہی مارا جائے گا عید کے چکر میں. تو یہ بات سمجھ لیں کہ عید کے بعد کھانا، یعنی عید سے پہلے کھانا نہیں، عید کے بعد آ کر کھائیں. تو یہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ صحیح مسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر آئے یمن سے حج کے موقع پر. صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے. یہ وہی حدیث ہے 2950 نمبر حدیث جس میں حجۃ الوداع کا حضور کا خطبہ بھی ہے. میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں اللہ کی کتاب. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی 100 اونٹ لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے، اور اس میں اشارہ موجود تھا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے.
क्योंकि 63 साल ही आपकी जिंदगी हुई, आपने पूरी जिंदगी की कुर्बानियां एक दफा की, 63 ऊंट। ये तो बाद में पता चला ना। और बुखारी और मुस्लिम में हदीस है बड़ी रिक्कत वाली, साहबा कहते हैं हुजूर हम में मौजूद थे और हम कहा करते थे ये हज्जतुल वदा है, ये वाव पे जबर है, विदा नहीं लफ्ज होता, हज्जतुल वदा। लेकिन हमें उस वक्त नहीं पता था हम इसे हज्जतुल वदा क्यों कहते हैं, हालांकि अलवदा ही था। तो बाद में पता चला ये हज्जतुल वदा क्यों है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आखिरी साल था। तो हज्जतुल वदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट अपने मुबारक हाथों से कुर्बान किए और फिर 37 ऊंट सैयदना अली को कहा कि तुम कुर्बान करो। तो सैयदना अली ने वो 37 ऊंट कुर्बान करके 100 का हिस्सा पूरा किया। फिर जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हर ऊंट में से एक एक गोश्त की बोटी ली जाए, 100 ऊंटों में से, और फिर उसको एक देग में पकाया जाए, यानी 100 ऊंटों की एक एक बोटी लेकर वो फिर देग में पकाई गई। फिर गोश्त उसका तैयार हुआ तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं फिर उन दोनों ने बैठकर खाया। किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो लेकिन यहां पर ये क्रिटिकल मसला भी समझ लें कि ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाता है। ये सही मुस्लिम में हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बकरी का गोश्त खाकर वुजू दोबारा करें? फरमाया मर्जी है, कर लो, ठीक ना करो तो कोई हर्ज नहीं। फिर पूछा ऊंट का गोश्त खा के, फरमाया कि ऊंट का गोश्त अगर खाओ तो फिर वुजू दोबारा करो। इसमें वो जो एक अजीब सा किस्सा मशहूर है कि वो किसी सहाबी की हवा खारिज हो गई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ऊंट का गोश्त खाया वो जाके वुजू दोबारा करे। वो रवायत कोई साबित नहीं है, इसमें तो वाज़ेह साहबी खुद पूछ रहे हैं कि बकरी का गोश्त खा के फरमाया नहीं करना, ऊंट का गोश्त फरमाया करना है। तो ऊंट का गोश्त खाने से वुजू टूट जाता है। वुजू, गुस्ल, तयम्मुम और तहारत के मसाइल पर मेरी पूरी गुफ्तगू है ahlesunnatpark.com पर, मसला नंबर 42 के नाम से 2 घंटे और 20 मिनट की, उसमें मैंने डिटेल के साथ अहकाम बताए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 मिनट में ये आखिरी 2 पॉइंट कवर होंगे और हमारी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड हो जाएगी। पॉइंट नंबर 16, सेकंड लास्ट पॉइंट, खाल का मसरफ क्या होना चाहिए, क्योंकि खाल तो बड़ी मुसीबत बन गई है। पहले तो खाली मौलवी लड़ते थे खालों के लिए, और इनका बस चले तो आपकी खाल भी ईद वाले दिन उतार के ले जाए और जाके उसको बेच के तो उससे जो है चंदा इकट्ठा करें। लेकिन अब सियासी जमातें भी मैदान अमल में उतर आई हैं, खुसूसन कराची शहर के अंदर तो ईद कुर्बान पर कत्ल हो जाते हैं खाल के चक्कर। वो 1,500-2 हजार की खाल होती है और बंदा मार देते हैं, ये खाल हमने लेके जानी, वो कहते हैं हमने लेके जानी। फिर एक एक मकतबा फिक्र में, बरेलवियों में, देवबंदियों में, अहले हदीस, अहले तशय्युह में, उनमें भी जितनी पार्टियां बनी वो आपस में खाल के पीछे लड़ते हैं। और बाद लोग तो बेचारे सिर्फ इसलिए 2 कुर्बानियां करते हैं कि एक पार्टी को एक खाल देंगे, दूसरे को दूसरे, ताकि दोनों खुश रहें। ठीक है, ये बिल्कुल हकीकत है। और ये सारा मसला जो हुआ है ना, वो हुआ है फितने माल। मैं फिर रिपीट करूंगा, मसला नंबर 51, 1.5 घंटे की गुफ्तगू, रिस्क हराम, फितना माल और दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज। आज तक किसी बंदे ने रिस्क हराम पे ये गुफ्तगू नहीं की। क्यों? कि वो पर्टिकुलर आयात है ही उलमा के बारे में है कि यह हराम हो रहा है। वो सारी आयात मैंने पेश की है। उम्मत के बारे में तो बाद में है, जामिया तिरमिज़ी में सही हदीस है, हर उम्मत का एक फितना और मेरी उम्मत का फितना माल है, तो मैंने डिटेल के साथ उसमें बयान किया है। तो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है इस खाल वाले कॉन्टेक्स्ट में कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगाई थी ऊंटों पर कि मैं ऊंटों की कुर्बानी के लिए उनसे पहले जो है उनकी निगरानी करूं, उसके बाद उनकी लगामों को और उनके पालान जो उन पर रखे होते हैं और लगामें जो साथ होती हैं उनको और उनकी खाल को सदका करूं और कसाई को यानी कसाब को इसकी उजरत ना दूं कि उसके खाल उसके हवाले कर दी जाए कि ये उजरत है तुम्हारे कुर्बान कर, अपनी तरफ से उजरत दो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। सैयदना अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकल मेंशन किया कि उसके साथ जो रस्सी लगी हुई है, लगाम भी लगी है, पालान भी लगा हुआ है, जो जो चीजें ऊंट के साथ है उसकी खाल ये तमाम सदका होगी और इसका मसरफ वही होगा जो गोश्त का मसरफ है, यानी खुद भी इस्तेमाल में ला सकते हैं खाल को। वो सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाल अपने जाती इस्तेमाल में लाने की भी इजाजत मरहमत फरमाई है, यानी गोश्त भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खाल भी। उस वक्त सहाबा किराम अलैहिम रिदवान घरों में मुसल्ला बना लिया करते थे, खालों का डोल बना लिया करते थे इस चमड़े का, खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसरफ क्या है इसका? तो भाइयों पहला मसरफ तो यह है कि गरीब रिश्तेदारों को सदका और खैरात किया जाए, क्योंकि कुरान पाक में सबसे ज्यादा जोर जो है वो रिश्तेदारों से हुस्न सलूक। उसके बाद जो जो भी लोग दीन के लिए काम कर रहे हैं या एनजीओज हैं, मिसाल के तौर पर ईदी वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं, शौकत खानम वाले हैं, इसी तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन है जमात इस्लामी की, वो है, इसी तरीके से फलाह इंसानियत जमात दावा की एक विंग है जो ये काम कर रहे हैं। तो जो जो भी खिदमत खल्क के लिए काम कर रहा है उनको भी दे जा सकती है खाल, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई मसला नहीं।
پوائنٹ نمبر 17، آخری پوائنٹ، اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو، تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کی کوئی تفریق نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے، تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تالیف قلب کے لیے، جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں، ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت، الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی متفق ہیں۔ بعض ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں، یہ چونکہ واجب عبادت ہے، ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں، واجب عبادت میں نہ دیں، لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا نہ کرسچنز کو دیں۔ ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے، تو ان کے نزدیک بھی پتا ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حال تو نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے ادھر کتنا غریب طبقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا وہ آپ کرسچنز کو دے دیں، اپنا والا کسی مسلمان کو ہی دیں۔ لہٰذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا گوشت، پھر اگلے سال اجازت دی اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد بھی سٹور بھی کر سکتے ہو، خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ قحط کا سال تھا تاکہ تم سارا گوشت خیرات کر دو، لہٰذا اس کے تحت اجتہادی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی قحط والا معاملہ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے، جیسا کہ کبھی زلزلہ یا سیلاب آ جاتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کر دے کہ جو قربانی کا گوشت ہے بس تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھیں اور باقی سب گورنمنٹ کے پاس جمع کروائیں تاکہ ان غریب لوگوں تک پہنچایا جائے، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر۔ تو اور الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، ہماری جو تنظیمیں جتنی کام کر رہی ہیں، چاہے عیدی والے ہوں یا اس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے ہوں یا فلاح انسانیت جو جماعت و دعوہ والوں کی ہے، ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو ہے، لیکن جو اچھی بات کسی کی بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہی کام تو کر رہے ہیں، اور میں الحمدللہ میں بھی یہ پچھلے کئی سالوں سے قربانی ڈائریکٹ انہی لوگوں کو ہی دیتا تھا، گھر میں نہیں، کہ جو لوگ زلزلہ زدگان کو یا اس طریقے سے سیلاب زدگان کے لیے وہاں قربانی کرتے تھے اور ان کو سارا تقسیم کر دیتے تھے، تو لہٰذا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایشوز جو ہے سارے قربانی کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات آج کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اجماع امت کو حجت مانتے ہوئے، اور جب کبھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے، یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے، بس یہ نصیحت ہے، یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت میں۔ اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے، اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے۔ اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے۔
جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں, اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ اللہ جانتا ہے, پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا, وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مجھ سے کیا مانگ رہے تھے, فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے, کہتے ہیں نہیں, اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے, جہنم سے آزادی مانگتے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے, نہیں, اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ شد و مت سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا, وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ